امریکہ کے اسٹیٹ میشگن میں رہنے والے اس کسان کو زمین سے ایسا کیا ملا تھا جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ یہ کسان اپنے سویابین کے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، تبھی اس کی نظر اچانک ایک عجیب چیز پر پڑی جو زمین سے برآمد ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی چیزوں پر بات کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارجنٹینا میں رہنے والا یہ زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زمین سے ایسا کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ یہ زمیندار اپنی زمین کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب گول سی چیز پر پڑی جو دکھنے میں تو ایک ڈائناسور کے انڈے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن سچائی اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ کسان نے جب یہ انوکھی چیز دیکھی تو اسے رہا نہیں گیا اور اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہ انوکھی چیز 3 فٹ زمین میں دھسی ہوئی تھی جسے کافی محنت کر کے نکالا گیا تھا۔ جب ریسرچر تک یہ بات پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ڈائناسور کا انڈا نہیں بلکہ 10,000 سال پرانا ایک جانور کے جسم کا ایک حصہ تھا جسے شیل کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ جانور اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی مضبوطی میں کوئی خاص فرق تک نہیں آیا تھا۔ یہ وہ جانور ہے جو دھرتی میں 10,000 سال پہلے پائے جاتے تھے اور آپ کو کلپلوڈائن کہا جاتا تھا۔ اس شیل کا جب وزن کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ 1100 کلو وزنی ہے، یعنی جس جانور کے شیل کا ہی وزن 1100 کلو ہو وہ پورا جانور کتنا وزنی ہوگا، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں۔ نمبر 2، 1970 میں کچھ مائنرز سائبیریا کی ایک مائن پر 17 میٹر کی گہرائی میں معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک مائنر کی نظر ماربل سے بنے ایک تابوت پر پڑی جو زمین کے اندر پوری طرح سے دھسا ہوا تھا۔ انہوں نے بغیر ٹائم ضائع کیے اب اس کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ تابوت ان کی سوچ سے بھی زیادہ وزنی تھا، اسی لیے ان کو اسے باہر نکالتے ہوئے کافی وقت لگ چکا تھا۔ تابوت باہر آ چکا تھا اور اب باری تھی اس کو کھولنے کی۔ جو مائنرز تابوت ملنے پر ہی اتنے حیران تھے، ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے لمحے وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ جب تابوت کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی باڈی ملی، اور حیرت انگیز طور پر لڑکی کی باڈی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو مرے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے ہوں گے۔ لیکن تابوت کے اندر لڑکی کی باڈی کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی، جسے سارے تابوت میں پنک کلر کا پانی موجود تھا جس میں لڑکی کی باڈی کو رکھا گیا تھا۔ مائنرز وہ پانی دیکھ کر نہ رہ سکے اور انہوں نے اس لڑکی کی باڈی کو تابوت سے نکال لیا۔ جیسے ہی باڈی کو تابوت سے نکالا گیا وہ باڈی اسی وقت گلنا شروع ہو گئی۔ جب اس واقعے کا علم اتھارٹیز کو ہوا تو فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ تابوت سائنس لیبارٹری میں بھیج دیا گیا، جہاں سائنسدانوں نے اس پانی پر ریسرچ شروع کر دی۔ جتنے سالوں پرانی باڈی کو گلنے سے بچا کر رکھا تھا، سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس پانی کا ایکچوئل فارمولا چینج ہو گیا ہے جس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ جس زمانے کی یہ باڈی تھی، اس وقت کے لوگ آج سے کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ نمبر 3، امریکہ کے اسٹیٹ میشگن میں رہنے والا کسان جیم پرسٹل جب اپنی فصل اگانے کے لیے کھیتوں کی کھدائی کروا رہا تھا تو کچھ ہی میٹر کی گہرائی پر اسے ایک عجیب سی چیز دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے کھدائی کا کام رکوا دیا۔ اس کی سچائی جاننے کے لیے زمین کو مزید کھودنا تھا، جس کے لیے بھاری مشینری کی مدد لی گئی، اور کھدائی کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا مشینری کے ذریعے۔ جیسے جیسے کھدائی کا کام ہوتا گیا ویسے ہی وہ چیز زمین کے اوپر نمودار ہونے لگی۔ معلوم پڑا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی ہے۔ جیم سے رہا نہیں گیا اور اس نے میشگن کے اتھارٹیز کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ جب اس کھوپڑی کو لیبارٹری بھیجا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے زمین پر رہتے تھے، جن کو وولی ہمد کہا جاتا تھا۔ دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سب بھی اس سے بھی خطرناک مانے جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جانور ٹھنڈے اور برفانی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل دھرتی سے ختم ہوتی گئی اور یہ آج مکمل طور پر ناپید ہو چکے ہیں۔
نمبر 4، یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو کئی انوکھی چیزیں زمین میں دبی ملتی رہتی ہیں، لیکن چونکا دینے والا واقعہ 2012 میں پیش آیا جب افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ تمام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گنا زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کا قد لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا۔ نمبر 5، کوسٹل ہائی وے کی ریپیئرنگ کے دوران ایک پوائنٹ ایسا آ گیا جب کام روکنا پڑ گیا۔ یہ کام چلی کے اٹاکاما ریزارٹ میں چل رہا تھا، جہاں 120 فٹ کی اونچائی پر ایک چٹان کے اوپر 5 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 75 ڈھانچے ملے، اور وہ بھی ویلز کے۔ ورکر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچ 120 فٹ کی اونچائی پر، جہاں سے سمندر بھی کافی دور تھا، وہاں ایک ہی ساتھ 75 بڑی ویلز کے ڈھانچے کیا کر رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ بات آرکیولوجسٹ تک پہنچی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ویلز کے ڈھانچے 20 لاکھ سے 70 لاکھ سال پرانے ہیں۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اتنے سال پہلے ٹھیک اسی جگہ پر سمندر کا ساحل ہوا کرتا تھا، کیونکہ ویلز کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی بیمار ہوتی ہیں تو یہ ساحل پر آ جاتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ ویلز آخر ایک ہی جگہ پر کیسے آئی ہوں گی، اسی بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کوشش کیسی لگی۔ شکریہ۔